السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 20 سپٹمبر 2024 تلنگانہ اسٹیٹ کے گوداوری کھنی اس شہر کی مسجد سلفیہ اہل حدیث آج دوسری بار آپ کے درمیان آنا ہوا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں عبدالرحمن بھائی، جو مسجد حاضہ کے صدر ہیں، ان کی بہن کافی زیادہ بیمار تھیں۔ وہ اپنی بہن کے علاج کے سلسلے میں حیدرآباد وغیرہ جانے والے تھے، تو ابھی جسٹ ان کا فون آیا، اطلاع ملی کہ ان کی جو بہن بہت زیادہ بیمار تھی ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب ان کی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی بال مغفرت فرمائے اور ان کے قبر کے معاملات میں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل اللہ نصیب فرمائے، اور ان کی بہن کو قبر میں جنت کی کھڑکی اللہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے بیٹھا ہوں وہ ہے عمل قلیل اور اجر کثیر۔ عربی جملہ ہے یہ، عمل قلیل اجر کثیر۔ عمل قلیل کہتے ہیں تھوڑا عمل، اجر کثیر کہتے ہیں بہت بڑا اجر، یعنی تھوڑے عمل پر بہت بڑا اجر، یہ اس کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی 133ویں آیت میں بیان کرتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آپ اللہ عز و جل کی مغفرت اور اس کی جنت کی جانب دوڑو۔ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف جو دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، ایسی جنت جس کا وعدہ اللہ متقیوں سے اللہ کرتا ہے۔ آپ ویڈیو مت کاٹیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان کے اندر، اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت سب کے لیے عام ہے۔ جو اس کی طرف دوڑنا چاہے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ اللہ عز و جل کی مغفرت ہر گنہگار کے لیے ہے، جب بھی کوئی گناہوں سے معافی مانگنا چاہے۔ اللہ کی جنت ہر مومن کے لیے ہے، جو بھی چھوٹے کام کرے گا اللہ اسے جنت نصیب کرے گا۔ اللہ کو بہانا چاہیے اسے جنت میں ڈالنے کے لیے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران ہی کی 185 نمبر آیت میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو قیامت کے میدان میں جہنم سے چھڑا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، سب سے بڑا کامیاب انسان ہے یہ انسان۔ اور یہی کامیابی مومن کے لیے عظیم کامیابی ہے، قیامت کے میدان کی ہولناکیوں سے بچنا، وہاں کی ذلت سے بچنا، اور وہاں کی عظیم جنت کے حقدار بن جانا۔ آئیے چند ایسی چھوٹی چھوٹی عبادتیں، چند ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار، چند ایسے چھوٹے اعمال جس کے بے انتہا اجر و ثواب احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے جو بتائے ہیں، اسی کا مجموعہ آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث 234 نمبر کی حدیث ہے، 234 نمبر کی حدیث، حضرت عقبہ بن عامر حدیث کے راوی، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقول فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقبلہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ جو شخص وضو کرے، اطمینان سے وضو کرے، مکمل وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اللہ کی جانب متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، نفل نماز، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کا یہ وضو، اس کی یہ نماز
اس کے اوپر جنت واجب کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی. اللہ رب کریم کو، اللہ رب غفور الرحیم، اس کا یہ وضو، اس کی یہ 2 رکعت نفل نماز کے اوپر کہتا ہے الا وجبت لہ الجنہ، میں ایسے بندے پر جنت واجب کر دوں گا. کیا غفور الرحیم ہے ہمارا اللہ. ارے بھائی آپ آئے، اطمینان سے بیٹھ کر وضو کرے، اپنے انگلیوں میں خلال بھی کرے، اپنے داڑھی میں خلال بھی کرے، اپنے پیر کی انگلیوں میں بھی خلال کرے، اور کوہنیوں تک، ایڑیوں تک مکمل آپ نے پانی پہنچایا. بڑے اطمینان سے آپ نے وضو کیا، آئے 2 رکعت نماز، گھنٹے نہیں لگتے، چند منٹوں میں اطمینان سے توجہ کے ساتھ دل دماغ ادھر ادھر زائل کیے بنا نماز پڑھے. اللہ بولتا یہ تیرا وضو، یہ تیرے نماز کافی ہے تیرے اوپر جنت واجب کرنے کے لیے، بشرطے ہے بندہ مومن ہو، ہر شرک و بدعت سے پاک ہو. نمبر 2، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی 234 نمبر کی وسیع حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی اطمینان سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، بس 30 دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اتنی دعا وضو کے بعد پڑھے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فتحت لہم ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے اوپن کر دے گا. جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ باب الصلاۃ کا، نمازیوں کا، ایک دروازہ باب الذکر کا، ایک دروازہ باب الشہید کا، ایک دروازہ باب الریان روزداروں کا. ایسے ایک ایک صفت رکھنے والوں کے لیے ایک ایک دروازہ ہے. وضو اطمینان سے کر کے آپ نے وضو کے بعد کی دعا پڑھی تو الحمدللہ جنت کے 8 دروازے اللہ آپ کے لیے کھول دے. بعض لوگ یہ دعا آسمان کی جانب دیکھ کر انگلی شہادت کی اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر یہ دعا پڑھیے. یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. آپ کو بس دعا پڑھنا ہے. اور ایک ترمذی کی روایت اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کے بھی جملے ہیں، وہ بھی صحیح حدیث ہے. لیکن اتنی دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا. صحیح مسلم 234 نمبر کی حدیث. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. نمبر 2، فرض نماز کے لیے اپنے مکان سے وضو کر کے آپ مسجد کی جانب آ رہے ہیں. فرض نماز ادا کرنے کے لیے اپنے مکان سے وضو کر کے نکلے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے لیے مکمل حج کا ثواب اللہ دے گا. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح الجامع 6556 نمبر کی حدیث، ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، من مشى الى الصلاة المکتوبہ فی الجماعہ، جو آدمی اپنے مکان سے وضو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، فَهِيَ كَحَجَّةٍ، گویا کہ وہ حج کے اندر رہنے جیسا ثواب پاتا ہے. وَمَن مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ، اور جو نفل نمازاں پڑھنے کے لیے اپنے مکان سے وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اسے مکمل ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے لیے چل کر آؤ گے، مکمل حج کا ثواب. نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے چل کر آؤ گے، عمرے کا ثواب. اور یہ کوئی ضعیف حدیثہ موضوع روایتہ فضائل اعمال کے روایتہ نہیں ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں، صحیح سند کی صحیح حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث نمبروں کے ساتھ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی الصلاۃ المکتوبہ، جو آدمی اپنے گھر سے پاکی حاصل کر کے وضو کر کے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، احرام باندھ کر حج کرنے والے حاجی کو جو ثواب اللہ دے گا، اس نمازی کو وہ ثواب اللہ دے گا. سنن ابی داؤد 558 نمبر کی حدیث، جسے علامہ البانی نے صحیح اور حسن قرار دیا. اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح ترغیب کی 80 پر 6 نمبر کی حدیث میں، من غدا الی المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه كان له كحجر حاجة تامة حجته. کیا ہے حدیث؟ جو آدمی مسجد کی طرف نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، ابھی آپ مغرب کی نماز پڑھنے کی نیت سے اور میرے پروگرام میں شریک ہو کر علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ آئے، یا ہمارے بچے صبح و شام مسجد میں مکتب پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ یا سرن القرآن، قرآنی قاعدہ، قرآن سیکھتے ہیں، دعائیں سیکھتے ہیں، سورے سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں. جو آدمی مسجد کو آئے گا علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مکمل ایک حج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. صحیح الترغیب کی 80 پر 6 نمبر کی حدیث ہے. کتنا بڑا ثواب ہے بھائی. نماز پڑھنے آؤ گے حج کا ثواب، نفل پڑھنے آؤ گے عمرے کا ثواب، علم حاصل کرنے آؤ گے حج کا ثواب. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں. زندگی کے آخری سانس تک یہ باتیں یاد رکھیے، حدیث رسول پر ایمان رکھ کر عمل کیجئے. اللہ جیسا وعدہ کرتا ہے اس وعدے کے مطابق اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں وہ ثواب اللہ نچھاور بھی کرتا ہے. جس نیت سے عمل کرو گے اللہ وہ ثواب آپ کو عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے. اگر کوئی فجر میں آ کر مل گیا تو فجر کے بعد بھی وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ سکتا ہے. حدیث تقریری موجود ہے. ابو داؤد کی حدیث میں ایک صحابی کو نبی نے دیکھا فرض نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون سی 2 رکعتیں ہیں جو آپ فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، جو نماز فجر سے پہلے پڑھنا تھا میں نہیں پڑھ سکا، اب فجر کے بعد مجھے وقت ملا تو میں پڑھ رہا ہوں. نبی نے کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے. اگر منع کرنا ہوتا تو منع کرتے، آپ کا خاموش رہنا حدیث تقریری ہے. صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 725 نمبر کی حدیث، ام المومنین اما عائشہ حدیث کے راوی کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر سے پہلے کی وہ 2 رکعت سنت مؤکدہ الدنیا وما فیہا سے بہتر، مطلب ساری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ 2 رکعت فجر کی رکعتیں جو سنت مؤکدہ کی شکل میں. آپ ویڈیو مت کیجیے آپ لوگ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی امرا کہتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، بعد نماز مغرب اکیلے بیٹھ گئے. میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عمرہ نے کہا کہ ہاں سنائیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے حدیث سنائی. میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا من صلت العشاء فی الجماعہ، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا فَكَأَنَّ مَقَامَ النَّفْسِ اللَّيْلِ، آدھی رات تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب اللہ اسے عطا کرے گا. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُّهُ، گویا کہ اسے آدھی رات تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر کوئی عشاء کی نماز بھی جماعت سے ادا کیا، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کیا، پوری رات تہجد کی نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں چڑھا دے گا. اور یہ حدیث صحیح مسلم 656 نمبر کی حدیث، 656 نمبر کی حدیث. اللہ کے نبی کی اور ایک حدیث ہے، آپ نے کہا میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑیں گی، ایک فجر ایک عشاء. میری امت کے جو گاڑے پکے مومن رہیں گے وہی یہ 2 نمازیں ادا کریں گے جماعت کے ساتھ. میری امت کے جو منافق رہیں گے جن کا ایمان مضبوط نہیں ہے، نفاق بھرا ہے سینے میں، نہ عشاء جماعت سے پڑھ پائیں گے نہ فجر جماعت سے پڑھ پائیں گے. عشاء میں گپے مار لے کو کھا لے کو گھرا میں جا سو جائیں گے، فجر کو آرام سے سوئے پڑے رہیں گے، جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے. تمہارا فجر جماعت سے نہ پڑھنا، تمہارا عشاء جماعت سے نہ پڑھنا،
اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں، تم منافق ہو. نبی کے حدیث کے فرمان کے مطابق تم منافق ہو. اپنا چہرہ اپنا نام مومنوں کے لسٹ میں مت تلاشنا، منافقوں کے لسٹ میں تلاشنا. اگر آپ نے آپ کو مومن بنانا چاہتے ہو، فجر اور عشاء باجماعت ادا کیجئے. نہ صرف مومن بنیں گے، رات بھر قیام اللیل کا ثواب اللہ آپ کے نام اعمال میں چڑھائے گا. اللہ ہمیں زندگی کے ساری نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کر کے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے پیدل آتا ہے، ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ نامہ اعمال میں لکھے گا. یہ حدیث کے راوی اوس بن اوس رضی اللہ عنہ ہے، اور حدیث جو ہے جامع ترمذی 490 پر 6 نمبر کی حدیث ہے. سنن الجامع الترمذی 496 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کو، حدیث کیا ہے؟ من اغتسل یوم الجمعہ وغسل، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کرایا، خود بھی غسل کیا، اپنے گھر والوں کو غسل کرایا، وکبر وابتکر، اور سویرے پہنچا اور شروع سے اس نے کیا ہے، ودنا واستمع وانصت، اور خطیب کے قریب آ کر بیٹھا اور غور سے پورا خطبہ سنا، کوئی لغو کام اس نے نہیں کیا. کان لہ بکل خطوۃ یخطوها اجر السنۃ صیامها وقیامها. ایسے آدمی کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے اور 1 سال راتوں کو تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ اس کے نام اعمال میں جمع کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا ثواب ہے جی. ارے جمعہ پڑھنے آنا ہے وہی جمعہ پڑھنے آپ غسل کیجئے، اپنے بچوں کو نہلائیے، اپنے بچوں کو ریڈی کر لیجئے اور کپڑے پہنیے، وضو کیجئے، گھر سے پیدل چل کر آئیے آپ مسجد میں جمعہ ادا کرنے، اور خطیب کا خطبہ سننے قریب بیٹھنے کی کوشش کیجئے. جگہ نہ ملے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیے، لیکن خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آئیے. کوئی لغو کام مت کیجئے، موبائل وغیرہ انگلیاں مت کیجئے. جو سنتیں پڑھنا ہے وہ تحیۃ المسجد پڑھیے، اطمینان سے بیٹھ کر پورا جمعہ سنیے، نماز بھی ادا کیجئے، نکل جائیے. الحمدللہ آپ کے لیے اللہ کے نبی نے بیان کیا، ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے اور ہر قدم کے بدلے 1 سال قیام اللیل روزے تہجد پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کے نام عمل میں چڑھائے گا. جمعہ سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھیے، جمعہ کے بعد کی سنتیں بھی پڑھیے. مسجد میں خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت سنت مسجد میں ادا کرنا ہے. اگر خطیب کے خطبے کے دوران آپ آتے ہیں تو صرف 2 رکعت پڑھ کر آپ کو بیٹھنا ہے. اگر آپ جمعہ کے بعد مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت جمعہ کے بعد کی سنتیں ہیں. اگر آپ گھر میں جا کر سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف 2 رکعت گھر میں سنت ہے. یہ جمعہ کی سنت ہے، یہ جمعہ کا ثواب ہے. اللہ ہمیں ہر جمعہ ایسی ہی عبادتیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث 2840 نمبر کی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، من صام یوم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور اس نے روزہ رکھا، جہاد کی نیت سے نکلا اور اس نے راستے میں روزہ رکھا، تو بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا. 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے اللہ اسے دور کرے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے، 2840 نمبر کی حدیث. اسی طرح حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزدار کو افطار کرا دیا، چاہے ایک کھجور دے کر افطار کرائیے، چاہے ایک گلاس پانی پلا کر افطار کرا دیجئے، چاہے کوئی فروٹ کھلا دیجئے، چاہے آپ پلو بریانی کھلا دیجئے،
کسی روزدار کو آپ نے افطار کرایا, اللہ کے نبی کہتے کان لہو مثل اجرہ, اس روزدار کو جتنا اجر ملے گا افطار کرانے والے کو بھی اللہ اتنا ہی اجر ملے گا. غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا, اس روزدار کے ثواب میں ذرہ برابر بھی اجر کم نہیں کرے گا. روزہ رکھنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب, افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, یہ حدیث جامع ترمذی 807 نمبر کی حدیث ہے. بعض لوگ افطار کرانے میں کنجوسی کرتے ہیں, اور بعض لوگ کسی اور کا کھجور سے افطار کرنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں. میں افطار کر لیا تو کام میرا ثواب پورا انیش لے لیتا کہ ارے آپ کو بھی دیتا, افطار کرانے والے کو بھی دیتا, آپ کے اجر میں ذرہ برابر بھی اللہ کم نہیں کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے حلال کمائی کے پیسوں سے, صحیح بخاری 1410 نمبر کی حدیث, صحیح بخاری 1410 نمبر کی حدیث, 1410 نمبر کی حدیث, صحیح بخاری. ابو ہریرہ روایت کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب, اگر کوئی شخص اپنے حلال کمائی سے ایک کھجور کمایا اس نے اور کسی کو صدقہ دے دیا, ولا يقبل اللہ الا طیب, اللہ سوائے تمہارے پاک اور حلال روزی کے صدقے کے کوئی ناپاک کمائی کو اللہ قبول نہیں کرتا. حرام کمائی سے کھجور کیا, پورا اونٹ اللہ کے راستے میں دے ڈالو, اللہ قبول نہیں کرتا. حلال کمائی, پاک کمائی سے جو بھی دو گے اللہ اسے قبول کر لے گا. وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ, جیسے ہی اس نے غریب کے ہاتھ میں ڈالا, اس غریب کے ہتھیلی میں آپ کا وہ کھجور, آپ کا وہ 1 روپیہ, 1 دینار, 1 درہم گرنے سے پہلے اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس صدقے کو لے لیتا. حدیث کے الفاظ میں کھجور کا جملہ چل رہا ہے. ایک کھجور آپ نے کمایا پاک کمائی سے, حلال کمائی سے, محنت سے, اور کسی مانگنے والے نے مانگا, آپ نے ہاتھ چھپا کر اسے دے دیا, آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, غریب کی ہتھیلی میں گرنے سے پہلے اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لے لیتا ہے. ثم یربیہا لصاحبہ, پھر اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو قبول کر کے اس میں زیادتی اللہ کرتا ہے, اسے بڑھاتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ کما یربی احدکم فلوھا, جس طرح تم میں سے کوئی آدمی ایک بچڑے کو پالتا ہے, ایک اونٹ کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے, ایسے اللہ آپ کے اس صدقے کو بڑھاتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ حتی تکون مثل الجبل, پہاڑ جتنی وہ نیکی بن جاتی ہے. قیامت کے میدان میں جب نیکی اور بدی کا ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا, اس کا کانٹا ایکویل آ کر درمیان میں کھڑا ہو جائے گا, وہ ترستا رہے گا کہ کاش میرے پاس ایک نیکی ہوتی, میں آج کامیاب ہو جاتا. ایسے عالم میں اللہ اچانک کہے گا اے میرے فرشتوں اس کی وہ نیکی لے کر آؤ. بہت بڑی نیکی, پہاڑ جتنی نیکی لے کے لائیں گے. وہ بندہ پوچھے گا اے اللہ تو اتنا بڑا شہنشاہ, میرے ساتھ مذاق مت کر, میں اتنی بڑی نیکی زندگی میں کبھی نہیں کیا. اللہ کہے گا اے میرے بندے, تیری حلال کمائی کا وہ صدقہ تو جو دیا تھا, میں غریب کے ہاتھ میں گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں لے کر اسے بڑا کیا, آج جو پہاڑ جیسی بن گئی, یہ تیری ہی نیکی ہے جو تیرے لیے میں نے سنبھال رکھا تھا. مجھے معلوم تھا آج قیامت کے میدان میں ایسی پوزیشن میں آ کر تو پھنس جائے گا, تجھے کامیابی دلانے تیرے اس کھجور کو میں اٹھا کے رکھا. تیرے دنیا کا ایک کھجور ہے یہ جو آج پہاڑ جیسی نیکی بن گئی. پھر اللہ اس کے اس ایک کھجور سے پہاڑ جتنی نیکی ترازو میں رکھ کر اسے کامیابی دلائے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا. بخاری کی دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر, ایک کھجور ہی صحیح اللہ کے راستے میں دو, اللہ تم کو اس کھجور کے بہانے سے جہنم سے بچا لے گا. اس کھجور کے عوض تمہیں جہنم سے اللہ بچا لے گا. اس کے بعد بہترین صدقہ کون سا ہے؟ انسان 4 طرف خرچ کرتا ہے اپنا مال,
سب سے بہترین صدقہ کون سا؟ حدیث ہے مسلم شریف کی 995 نمبر کی حدیث، یعنی 995 نمبر کی حدیث. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں دینار انفقہ فی سبیل اللہ. ایک ایسا دینار ہے آپ کے پاس، 4 دینار ہیں، اس میں سے 1 دینار آپ نے اللہ کے راستے میں خرچہ کیا. وَدِينَارٌ أَنفَقَهُ فِي رَقْبَةٍ، اور 1 دینار ہے جسے آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچہ کیا. وَدِينَارٌ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور 1 دینار تھا آپ کے پاس، کسی مسکین کو آپ نے دے دیا، غریب کو آپ نے خیرات دے دیا. وَدِينَارٌ أَنفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ، اور 1 دینار تھا آپ کے پاس، اسے آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. 4 دینار، ایک فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دوسرا کسی غلام کو آزاد کرانے میں، تیسرا کسی غریب یا مسکین کو آپ نے دے دیا، چوتھا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اعظمها اجر الذی انفقہ علی اہلک. ان 4 دیناروں میں جو دینار آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، سب سے زیادہ اجر اور ثواب اللہ غفور الرحیم آپ کو عطا کرے گا. ارے کیا اللہ کا اصول ہے، کیا پیارا قانون ہے. ہمارے بیوی بچوں پر خرچ کرنا تو ہمارا حق ہے، ہم خرچ نہیں کریں گے تو کون خرچ کرے گا؟ ہمارا فریضہ ہے. ہمارے بیوی بچوں کو کھلانا پلانا پہنانا اڑانا ہمارا حق ہے، ہم انہی کے لیے کماتے ہیں. لیکن اللہ غفور الرحیم کا کیا پیارا اصول ہے، جو دینار فی سبیل اللہ آپ نے دیا، جو دینار غلاموں کو آزاد کرانے آپ نے دیا، جو دینار مسکینوں فقیروں کو خیرات آپ نے دیا، ان 3 دیناروں سے زیادہ افضل ہے جو تیری بیوی بچوں کے لیے تو خرچ کرتا ہے. نہ صرف تم خرچ کرو گے، اللہ بے انتہا اجر و ثواب اس کے اندر رکھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف جورو بچوں کو خرچہ کرو، اللہ کے راستے میں کیا ابھی دیونوں کو کنجوسا بن جاؤ. ایسا نہیں ہے. اللہ کے راستے میں بھی دیجئے، بیوی بچوں کے لیے بھی خرچہ کیجئے. اس کے بعد بیواؤں اور مسکینوں کی مدد یا جہاد یا رات بھر قیام یا دن بھر روزے رکھنے کے برابر کا ثواب. حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی 5353 نمبر کی حدیث، 5353 نمبر کی حدیث، 5353 5353 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ روایت کے راوی. الساعی علی الاملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم صائم النہار. بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا آدمی، ہمیشہ کسی بیواؤں مسکینوں کی مدد کرنے والا آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر کا ثواب پاتا ہے. آپ کے گلے محلے میں چند بیوائیں رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، یتیم رہتے ہیں، بیچاری جوان عورت ہے، کسی کے گھر میں کام کرنے جائے گی، بدنیتی کریں گے، گھر بیٹھے کچھ محنت کرنا چاہتی ہے، آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، یا اس کے بچوں کی فیس میں آپ مدد کر رہے ہیں. بیواؤں یتیموں کی مدد کرنے والا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے. اتنا ہی نہیں، رات بھر تہجد، دن بھر روزے رکھنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں چڑھاتا ہے، جو بیواؤں اور یتیموں کی مدد کے لیے باغ دوڑ کرتا رہتا ہے. اللہ کے راہ میں جہاد کا ثواب، رات بھر قیام اللیل کا ثواب، دن بھر روزے رکھنے کا ثواب. صحیح بخاری 5353 نمبر کی حدیث ہے. اللہ ہم کو یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اچھے اخلاق، اچھے کردار، بہترین کیریکٹر اپنائیے. اس کیریکٹر کا اجر سنیے کیا ہے. صحیح الجامع الترمذی، جسے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، حدیث نمبر 2509 نمبر کی حدیث، 2509 نمبر کی حدیث.
अल्लाह के नबी कहते अला उखबिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम व सलाति व सदका, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं जो नमाज रोजा सदका से भी ज्यादा अफजल है। अल्लाह अकबर, नमाज रोजा सदक़े से भी ज्यादा अफजल है। अरे नमाज फर्ज इबादत जी, रोजा फर्ज इबादत, और सदका ये भी बहुत बड़े अजर का सवाब। अल्लाह के नबी इस हदीस में क्या फरमा रहे, मिन दरजति सियाम व सलाति व सदका, जो दर्जा में नमाज रोजा सदका से भी ज्यादा अफजल है, क्या मैं ऐसी नेकी के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, आप हमें बताइए वो कौन से अमल है जिसमें नमाज रोजे सदके से भी ज्यादा अजर अल्लाह देगा। आपने कहा सलाहु ज़ातिल बैन फ़इन्न फ़साद ज़ातिल बैन हियल हालिका। सुनो ऐ मेरे सहाबा, आप किसी आपस में दो आदमियों के बीच में झगड़ा पड़ गया है, दो मियाँ बीवी के दरमियान फितना पड़ गया है, दो जमाती भाइयों के दरमियान झगड़े पैदा हो रहे हैं, इन दोनों की सुलह करा दो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों की इस्लाह करा दो। इसलिए कि झगड़े ऐसे दीन को साफ कर देते हैं जैसे हजाम नाई सर मुंडाने वाला वस्त्रा लेके बाल कैसे साफ करता, उसका दीन साफ हो जाता झगड़ों की वजह से। अगर दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, दो मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे हैं, दो जमात वाले झगड़ रहे हैं, आप इनकी इस्लाह करा दो, इनको मिला दो, अल्लाह ताला इसके बदले में आपको नमाज रोजा सदके से बड़ा अजर आपको अता करेगा। आज नमाजा पढ़ने को भी हम लोग लड़ ले रहे, रोजा रख को भी हम लोग आपस में लड़ ले रहे, सदका खैरात कर को भी आपस में लड़ ले रहे। क्या फायदा भाई? अल्लाह के नबी क्या बोल रही, तुम्हारे नमाज का सवाब, तुम्हारे रोजे का सवाब, तुम्हारे सदक़े का सवाब ऐसा मुंडा के रख देगा जैसे हजाम वस्त्रा लेके सिर मुंडा कर बाल साफ करता है, ये सारा सवाब सारी नेकियां मुंडा कर साफ कर देगा। इन नेकियों को बचाना चाहते हो तो अल्लाह ताला कहता है फ़अस्लिहू बैनकुम, आपस में सुलह कराइए। दो आदमी झगड़ा करते रहते, तीसरा आदमी क्या करता, वीडियो बनाता, कौन किसे मारता की, कौन किसे दाले कूटता की, वायरल करेंगे, मस्त फेमस होता वीडियो। ये तमाशा देखने वाले आज ज़्यादा हैं, झगड़ा छुड़ाने वाले कम हैं आज लोग। अल्लाह के नबी क्या बोले, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम मदद करो जालिम की भी मजलूम की भी, तमाशा मत देखो। सहाबा ने पूछा मजलूम की मदद करना समझ में आता, ये जालिम की मदद कैसे करना? नबी बोले उसे जुल्म करने से रोकना यह जालिम की मदद है। उन्हें मार रहा, किसी कमजोर को पकड़ लेके मार रहा, आप देख ले को वीडियो बना ले मत खड़ो। जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। मजलूम की मदद मार से बचाओ, जालिम की मदद उसे मारने से रोको, उसे झगड़ा करने मत दो। और हो सके दो झगड़ने वालों के आपस में सुलह करा दो, मोहब्बत से मिला दो, गले मिला दो, भाई भाई बना दो उनको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नमाज रोज़ा सदक़े से बड़ा अजर अल्लाह आपको इस सुलह के दरमियान अता करेगा। अल्लाह हमें सुलह कराने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद लोगों में आसानियाँ पैदा करने वाले के लिए अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की है, 1561 नंबर की हदीस है, 1561 नंबर की हदीस है, 1561 नंबर की हदीस। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हु उसीबा रजुलुन मिम्मन कान क़ब्लकुम फलम यूजद लहू मिनल खैरि शै। एक आदमी का अल्लाह, पहले के ज़माने में एक आदमी का अल्लाह हिसाब लिया, उसके हिसाब में उसके नामा अमाल में क्या भी ज़्यादा होते नेकियां नहीं थे। अच्छा, इल्ला अन्नहु कान युखालतुन नास, वो लोगों के दरमियान में उठता बैठता था, उसके हाथ के नीचे चर नौकर चाकर काम करते थे। वकान मूसिरा, और इतना ही नहीं
بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ بڑے خوشحالی سے میل جول کیا کرتا تھا، لیوا دیوی کرتا تھا بڑی خوشحالی کے ساتھ. اور فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانُهُ أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمَيْسِرِ، اپنے غلاموں کو یہ نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے نوکرو، ہر کسی کے ساتھ آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو. کسی کو قرضہ دیے ہو تو ذرا آسانی سے وصول کرو. کوئی مدد پوچھ رہا تو اس کی مدد کرو. کوئی تنگ دستی میں ہے اس کی ہیلپ کرو. اگر قرضہ دے دیے ہو لینے میں آسانیاں پیدا کرو. ایسے نصیحتیں کرتا تھا وہ آدمی. قال اللہ عز وجل، یہ بول کر اللہ کے نبی کہتے اللہ نے اس بندے سے کہا نحن احق بذلک منہ، اے میرے بندے جو کام تو نے کیا اس کا حق مجھے پر ہے زیادہ. کسی کو آسانیاں پیدا کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو سہولتیں دینا، یہ میرا کام ہے، تو نے کیا. تجاوز عنہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں اللہ داخل کر دیا اس بندے کو. یہ حدیث صحیح مسلم شریف 1561 نمبر کی حدیث. کتنی بڑی عبرت ہے اس میں. آج ہمیں بھی کسی کو قرضہ دیتی، آج ہمیں بھی کسی کے پاس سے قرضہ وصول کرتی. کیسا دیتی ہمیں؟ کنڈیشن، برابر 1 مہینے کو دینا کا دینا. 1 مہینہ 1 دن بھی ہوا گھر کو آ کو جھگڑا کر کو تیری عزت کی واٹ لگا کر لگ جاتا ہوں. دیکھ کہتے کیا کی بیچارہ لیا، پیسے نہیں جمے. ارے مہلت دو بھائی، سہولت دو نا. اللہ تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرتا. گھیری کھینچ کو، لکیر مار کو، نٹا بولٹا ٹائٹ کر کو دینا کا تو دینا. آج کا ڈیٹ آ گیا دینا. نہیں دیا کیا مر کو جاتا؟ کیا ہوتا بھائی، کیا بگڑتا تیرا؟ اچھا نہیں دیا کیا کہ اتفاق سے نہیں دیا. اب گھر کو چلے گئے، چیخا بمڑیا، دیتا کہ نہیں رے میرے پیسے، نکل رہے تو باہر. ایسا کہہ رہے تو لوگاں کے پیسے ڈوبا ڈوبا کھایا سو، کتنے جنے کے کھایا رہے تو اب تک. تمہارا بابا ایسا کہہ رہے سکھائے سو تجھے، تمہیں یہ کاما کہہ رہے کرتی سو. اللہ اکبر. اس کے 1000 روپے کے واسطے اس کے لاکھوں کی عزت ستیہ ناش کر ڈالتا باہر کھڑوں کو، چیخ کو چلا کو. یہ جائز نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. دیتے وقت بھی نرمی سے دو، لیتے وقت بھی نرمی سے دو. اللہ کا شکریہ ادا کرو، آپ کو دینے کے قابل تو اللہ بنایا. اگر آپ تنگ دستی کرو گے، کسی کی عزت اچھالو گے، جیسا انہیں آج تمہارے پاس منگ کھانے کو گیا، کل تم نہ بھی اللہ کسی اور کا منگ کھانے کے قابل بنا سکتا. تمہیں بھی آج قرضہ دینے والے ہو، قرضہ لینے کے قابل بھی اللہ تم نہ بنا سکتا. اللہ کا شکریہ ادا کرو، دینے کے قابل بنا ہے اللہ. تو سہولتیں دو، آسانیاں پیدا کرو، تنگ دستی مت کیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میرا مالک آپ کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ترازو میں قیامت کے دن جب اللہ تولنے کے لیے ترازو رکھے گا، اتنی بڑی ترازو ہمارے 100 کلو کا بھیجا گیس بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی ترازو، سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے بھیجے میں وہ باتش نہیں آتی، اتنی بڑی ترازو. 7 زمین 7 آسمانوں کو ایک پھلڈے میں رکھے تو بڑے تشتری میں ایک جاری کا دانہ رکھے جیسا 7 زمین 7 آسمان. ترازو کتنی بڑی نہیں ہوں گی. اس ترازو میں قیامت کے دن بندوں کے نامہ اعمال تولے جانے والی ترازو میں سب سے بھاری، سب سے وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے جو سب سے بھاری بھرکم ہوں گے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، صحیح الجامع الترمذی کی حدیث 2002 نمبر کی حدیث، 2002 نمبر کی حدیث. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں تولے جانے والی چیزوں میں سب سے بھاری بھرکم جو چیز ہوگی، من خلق حسن، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اچھے کیریکٹر، گڈ کیریکٹر، انسان کے اچھے اخلاق. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيئَ، اور اللہ تعالیٰ بے حیا اور بد زبان انسان سے نفرت کرتا ہے. نفرت، بے حیا کا تو جس کے اندر شرم حیا کیا بھی نہیں، بد زبان کا تو ہمیشہ گالیاں بکنے والا. اللہ نفرت کرتا ہے. یہ اخلاق، حسن اخلاق کے اپوزٹ والا انہیں.
اچھے اخلاق والا کسے بولتی؟ جس کی زبان میٹھی رہے، جس کا دل موم رہے، ہر کسی کے ساتھ نرمی شفقت سے بات کرے، میٹھے میٹھے الفاظوں سے گفتگو کرے، کڑوے کڑوے الفاظوں سے نہیں، میٹھے الفاظوں سے گفتگو کرنے والا، نرم دل رکھنے والا، حسن اخلاق کا حامل۔ اور خالی اچھے اخلاق رکھ لیے تو نہیں، ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق۔ آج اچھے اخلاق ہمارے مسلمانوں سے زیادہ غیروں کے پاس نظر آتے ہیں، جا کر دیکھو آپ، غیروں کے پاس جن کا ایمان صحیح نہیں، کافراں ہندوواں ایک نمبر کے، لیکن ان کے اخلاق اتنے پیارے، مسلمان شرم محسوس کرنا ان کے اخلاق کے سامنے۔ عیسائیوں کے پاس اچھے اخلاق، سکھوں کے پاس اچھے اخلاق، ہندوؤں کے پاس اچھے اخلاق۔ اخلاق سے گرا ہوا انسان، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا مسلمان ایک نمبر کا گرا ہوا، قرآن پڑھ کو بھی سود کھاتا، نمازاں پڑھ کو بھی چوریاں کرتا، اور اللہ کے دین کو سنتے ہوئے بھی اڑوس پڑوسوں کو تکلیف دیتا۔ کیا فائدہ؟ تمہارے اندر اخلاق نہیں، صرف عمل ہے۔ یہ عمل کسی کام کا نہیں، اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے، بعد میں اعمال صالحہ کیجئے۔ اخلاق کے بنا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، ایمان کے بنا، اخلاق کے بنا کوئی عمل، کوئی نیکی قبول نہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اگر محفوظ ہے آپ کا ایمان برقرار ہے، آپ کے شرارتوں سے آپ کے پڑوس محفوظ نہیں ہے، آپ کا ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری 7420 پر 3 نمبر کی حدیث، 7423 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ روایت کی راوی ہے، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، اعد اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ اس جنتوں کا وعدہ کرتا ہے، کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، 100 درجے جنت کے، ہر 2 درجوں کے بیچ میں زمین آسمان کے برابر کی مسافت ہے، جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں گیپ ہے، ہر 2 جنتوں کے بیچ میں اتنا گیپ ہے، ایسے 100 جنتیں ہیں۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، جب بھی اللہ سے کسی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت میں درمیانی درجے کی جنت ہے، سب سے ہائی فائی بھی نہیں، سب سے نچلی جنت بھی نہیں، ایک درمیانی درجے کی جنت ہے، کون سی؟ جنت الفردوس۔ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اس سے بھی بڑی جنتیں ہیں، جنت الفردوس سے بھی بڑی جنتیں ہیں۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، جنت الفردوس کا جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی جنت سے ساری نہریں بہہ کر دوسری جنتوں کو ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، اگر کوئی آدمی تم میں سے 3 بار جنت کا سوال کرے اور 3 بار جہنم سے پناہ مانگے، جنت میں جنت الفردوس کا سوال کیجئے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، یا اللہ میں جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، میں جنت الفردوس اس سے مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس کو سفارش کا موقع دے گا، جنت الفردوس سفارش کرے گی، یا اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے، کیونکہ دنیا میں جب بھی میرا سوال کرتا تو 3 بار سوال کرتا تھا، تو اسے میرے اندر داخل کر دے۔ اور نبی نے کہا جب بھی جہنم سے پناہ مانگنا ہے 3 بار پناہ مانگ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اجرنی، جیم کو زیر ہے، بعض لوگ اجرنی، اجرنی بولے تو یا اللہ زیادہ دے، مجھے جہنم کی آگ زیادہ دے، زیادتی کر دے میرے جہنم کی آگ میں، جیم کو پیش نہیں لگانا، جیم کو زیر لگانا، اجر، اجرنی بولے تو بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب بھی جہنم سے پناہ مانگنا ہے 3 بار پناہ مانگیے، اس کا ثواب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جہنم کو سفارش کا اللہ موقع دے گا، وہ جہنم کہے گی یا اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دے، کیونکہ جب بھی یہ تجھ سے میری پناہ مانگتا تو 3 بار پناہ مانگتا،
اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے, میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے, جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے بچا لے. 3 بار پناہ مانگتا تھا, اللہ میری سفارش قبول کر کے اسے مجھ سے دور کر دے. اللہ جہنم کی سفارش قبول کر کے اسے جہنم سے دور کرے گا, اور جنت الفردوس کی سفارش قبول کر کے آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ دلائے گا. جب بھی آپ جنت کا سوال کریں گے 3 بار مانگیں گے, جب بھی جہنم سے پناہ مانگیں گے 3 بار مانگیں گے نا بھائی. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب کرے, جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھے, آمین. 70 سال تک نماز پڑھنے کا ثواب. یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے, 16-15 نمبر کی حدیث, 1615 نمبر کی حدیث. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابہ میں سے ایک صحابی ایک پہاڑ کی گھاٹی پر سے گزر رہے تھے. صحابہ میں سے ایک صحابی ایک پہاڑ کی گھاٹی میں سے گزر رہے تھے. اچانک وہاں پر انہوں نے ایک پانی کا جھرنا دیکھا, پانی کا چشمہ جو اس پہاڑ کی وادیوں سے بہہ رہا تھا. اور اس صحابی کے دل میں ایک خیال آیا, کاش میں دنیا والوں سے الگ ہو جاؤں, اسی پہاڑ کی گھاٹی میں اللہ اللہ کا تو عبادت کر لے کو, یہ پانی پی لے کو, یہاں بیٹھ جاؤں. ان کے دل میں ایک خیال آیا, ایک چھوٹا چشمہ تھا اور چشمے سے ان کی لطافت اتنی پسند آئی, وہ سوچنے لگے کہ کاش میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں, اس گھاٹی میں قیام کر لوں, اور یہاں پر کسی کے آنے کسی کے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں اللہ کے نبی سے اجازت مانگوں, کیا اللہ کے نبی کیا آپ مجھے اجازت دیں گے میں اس پہاڑ کی گھاٹی میں قیام کر کے نمازیں پڑھ لے کو, پانی پی لے کے یہاں بیٹھ جاتا. آپ نے فرمایا لا تفعل, تو ایسا نہیں کر سکتا. فإن مقام أحدكم في سبيل الله, لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لے, اگر تو ایک دن اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے نکلا, افضل من صلاة من بیت 70 عامہ, 70 سال تیرے گھر میں بیٹھ کو نماز پڑھنے تو بھی وہ اجر تجھے نہیں ملیں گا جو اجر ایک دن فی سبیل اللہ نکلنے سے تجھے وہ اجر ملیں گا. 70 سال تیرے گھر میں بیٹھ کو نمازاں پڑھا تو بھی وہ اجر تجھے نہیں ملیں گا جو اجر تجھے ایک دن فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلنے سے ملیں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنہ, میرے صحابہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں, اللہ ہماری مغفرت کر دے, اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دلا دے. تو آپ نے فرمایا غزو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جب بھی غزوے کی نوبت آ جائے, غزوے کے لیے نکلنا پڑے, جنگ کے لیے نکلنا پڑے, نکلنے میں پیچھے مت ہٹو, ضرور آگے بڑھو اور جہاد کے لیے نکلو. من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ, جو آدمی میدان جنگ میں اونٹنی کے تھن سے دودھ نکالنے جتنا وقت بھی فی سبیل اللہ کے لیے نکال دیا, کسی بکری یا کسی گائے کے تھن سے دودھ نکالنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ زیادہ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے کے اندر آپ دودھ دو سکتے ہیں. وہ آدھا گھنٹہ اگر آپ نے فی سبیل اللہ میں جہاد میں کھڑنے میں آپ نے لگایا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے گناہ بخش دے گا اور آپ کے اوپر جنت واجب کر دے گا. اتنا بڑا ثواب ہے فی سبیل اللہ میں نکلنے کا. وہ نوبت آئی نہیں, آپ کو تلوارہ بما لے کو کام میں نکلنے کی ضرورت نہیں. اگر زندگی میں کبھی ضرورت آ گئی دین کے بچاؤ کے لیے, مسجدوں کو بچانے کے لیے, ہمارے دین کے مدرسوں کو بچانے کے لیے, ہمارے اسلامی قلعوں کو بچانے کے لیے, کبھی آپ کے جان کی مال کی ضرورت پڑ گئی, پیچھے مت ہٹیے, پیچھے مت ہٹیے. آپ کا ایک لمحہ کھڑنا بھی آپ کے گناہوں کی بخشش جنت واجب کر دے گا. اور آپ ایک دن اگر ایسے جہاد کے لیے وقت نکالے, 70 سال گھر میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ آپ کو دے گا. 1615 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی. اسی طرح شب قدر میں حجر اسود کے سامنے آپ نے بیٹھ کر پوری رات
آپ نے شب قدر کی عبادت کی. شب قدر کے معنی قدر والی رات. پورے دنیا میں آپ مکے میں جا کر طاق رات گزار رہے ہیں لیلۃ القدر, اور مکہ مکرمہ میں بھی حرم میں آپ گزار رہے ہیں. حرم میں بھی کہا ڈائریکٹ حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر پوری شب قدر کی عبادت آپ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ابو ہریرہ روایت کے راوی بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ, ایک گھڑی, ایک گھنٹہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا کر کھڑنا خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. ایک گھنٹہ فی سبیل اللہ میں کھڑنا, پوری رات حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر کی عبادت کرنے کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں دے گا. ایک گھنٹہ فی سبیل اللہ کے لیے جا کر کھڑنا. اب کئی گھنٹے اس فی سبیل اللہ میں گزار رہے ہیں تو آپ کے لیے کتنا بڑا ثواب. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اگر آپ نے سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, علامہ البانی نے حسن اور صحیح قرار دیا, 2490 پر 3 نمبر کی حدیث, 2490 پر 3, 2493 نمبر کی حدیث. الماعد فی البحر الذی یصیبہ القیلہ اجر شہید. آپ جہاد کے لیے نکلے, میدان جنگ میں جانے کے لیے سمندروں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں, آپ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے ہیں جہاد کرنے. کشتی ہچکولے کھا رہی, کبھی ایسا ڈل رہی کبھی ایسا ڈل رہی. آپ کشتی میں بیٹھ کر ادھر ادھر ہلتے ہلتے سر چکر آ رہا آپ کو, ایک بار الٹی بھی آ گئی آپ کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں جو آدمی سمندروں میں کشتی میں بیٹھ کر نکلا, الذی یصیبہ القی, ایک بار اسے الٹی نکل گئی, اللہ اسے شہید کا ثواب لکھ دے گا نامہ اعمال میں. والغرق لہ اجر الشہیدین. اگر وہ آدمی اس میدان میں جا کر شہید بھی ہو گیا, یا شہید ہونے سے پہلے کشتی میں ہچکولے کھا کر کشتی ڈوب گئی اور وہ سمندر ہی میں ڈوب گیا, 2 شہیدوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں دے گا. اب آئیے ذکر و اذکار کے کیا ثواب ہے. جہاد کے بارے میں ہو گیا, اب ذکر و اذکار کے بارے میں, عبادت کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری 840 پر 3 نمبر کی حدیث. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں جاء الفقراء الی النبی, چند فقیر لوگ نبی کے پاس آئے. فقالوا, کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات الاولی, اے اللہ کے نبی مالداروں کو اللہ دولت دیا, وہ لوگ ثواب میں ہمارے سے زیادہ اجر پا لیے. والنعیم المقیم یصلون کما نصلی, اے اللہ کے نبی جیسے اللہ نے ان کو نعمتیں دے رکھا, ان نعمتوں کی وجہ سے وہ لوگ زیادہ ثواب کماتے ہیں. نمازیں تو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں, روزے بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. یصومون کما نصوم, جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ يَحُجُّونَ بِهَا, لیکن اللہ ان کو مال دیا, یہ مال لے کو حجاں کرتے ہیں وہ لوگ, عمرے کرتے ہیں, وَيَعْتَمِرُونَ, عمرے کرتے ہیں, وَيُجَاهِدُونَ, اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں, جہاد کے لیے پیسہ بھی دیتے, وَيَتَصَدَّقُونَ, اللہ کے راہ میں صدقہ بھی دیتے, وَيَحُجُّونَ, حج کرتے ہیں, وَيَعْتَمِرُونَ, عمرہ کرتے ہیں, وَيَتَصَدَّقُونَ, صدقہ دیتے ہیں, وَيُجَاهِدُونَ فی سبیل اللہ, جہاد کے لیے بھی دیتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم یہ 4 کام نہیں کر سکتے. تو آپ نے بیان فرمایا کیا میں تم کو ان سے زیادہ سبقت لے جانے والے نیک اعمال نہ بتاؤں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے. تو آپ نے بیان فرمایا من عمل مثلہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ 33، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ 100 تسبیح پڑھو گے اللہ ان سے زیادہ ثواب آپ کو دے گا. نیکسٹ نمازوں کے بعد وہ لوگ بھی پڑھنا شروع کیے، پھر صحابہ آئے، نبی نے کہا تمہاری نیت کے مطابق پڑھیے، آپ کو ان سے بھی زیادہ ثواب اللہ دے گا.
میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت نبی میرے پاس سے گئے، نماز فجر ادا کیے، اشراق پڑھے، چاشت پڑھے، زوال کے قریب گھر آئے، دیکھا جویریہ رضی اللہ عنہا اپنے مکان کے مصلی پر جہاں بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی ویسے ہی بیٹھ کر ویسے ہی عبادت میں مشغول ہیں۔ نبی علیہ السلام جویریہ رضی اللہ عنہا کو دیکھے تو آپ نے پوچھا فجر سے پہلے جب میں جا رہا تھا تو تم یہاں عبادت پر مصلی پر بیٹھے عبادت کر رہی تھی، ابھی زوال کا قریب ہے، کیا تم اتنی دیر تک ایسے عبادت کرتی رہی؟ ہاں اللہ کے نبی، میں برابر یہاں عبادت میں مشغول رہی۔ تو آپ نے فرمایا اے جویریہ، میں تمہیں 4 کلمات سکھاتا ہوں، یہ 4 کلمات اگر تم فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھو گی، اللہ آپ کو فجر سے لے کر زوال تک عبادت میں مشغول رہنے کا ثواب تمہارے نام اعمال میں چڑھا دے گا۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، 5 کلمات ہیں۔ یہ 5 کلمات 3 مرتبہ ادا کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمات جو فجر کے بعد 3 بار پڑھے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں فجر سے لے کر زوال تک عبادت، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار کرنے کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں چڑھائے گا۔ یہ تسبیح صبح و شام کے تسبیح میں سے ہے، فجر کے بعد بھی 3 بار پڑھنا ہے آپ کو، اور عصر یا مغرب کے بعد بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف 2726 نمبر کی حدیث ہے۔ اس کے بعد 2500 نیکیاں کمانے کا ثواب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 2 عادتیں ایسی ہیں، غور سے سنیے، 2 عادتیں ایسی ہیں اگر کسی مومن کے اندر یہ 2 عادتیں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزانہ 1500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چڑھائے گا۔ یہ 2 عادتوں میں پہلی عادت کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر۔ ہر فرض نماز کے بعد کہتے ہوئے 30 بار ہوئے، 10 بار سبحان اللہ، 5 نمازوں کے بعد 10 بار پڑھے کہتے ہوئے 50 بار ہوئے، سبحان اللہ 50 بار۔ ہر فرض نماز کے بعد الحمدللہ 10 بار پڑھ رہے ہیں، 5 نمازوں کے بعد 10 بار پڑھے کہتے ہوئے الحمدللہ 50 بار۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر 10 بار پڑھ رہے ہیں آپ، 5 نمازوں کے بعد 10 بار پڑھے کہتے ہوئے 50 بار اللہ اکبر، گویا 50 بار سبحان اللہ، 50 بار الحمدللہ، 50 بار اللہ اکبر۔ 150 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھے۔ نبی کہتے ہیں ہر نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیتا۔ آپ پڑھے 150 بار، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھے گا 1500 مرتبہ پڑھنے کے برابر کا ثواب۔ آگے بتاؤں گا، 1 بار سبحان اللہ پڑھے تو کتنا ثواب، 1 بار الحمدللہ پڑھے تو کتنا ثواب۔ یہ 150 کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 3410 نمبر کی حدیث 3410۔ علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سنیے، جو شخص بستر پر سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح پڑھے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کون سی تسبیح ہے؟ وہی جو نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو سکھائے تھے۔ اے میری بیٹی، مجھ سے غلام لونڈی کیا مانگتی ہے؟ کام کر کے کہ تو تھک جاتی ہے، اپنے بستر پر بیٹھ، سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لے۔ نہ صرف تیرے تھکاوٹ کو اللہ دور کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیرے میزان کو بھرنے جتنے ثواب نیکیاں اللہ چڑھا دے گا۔ اللہ کے نبی یہ 2 عادتیں، کون سی عادتیں؟ ہر فرض نماز کے بعد
10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाह अकबर पढ़ने की आदत, और बिस्तर पर सोते वक्त 100 मरतबा 3 बार सुबहान अल्लाह, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बार अल्लाह अकबर पढ़ने की आदत। ये 2 आदतें मोमिन में आ जाए तो अल्लाह ताला ना सिर्फ इसके नाम अमाल में हज़ारों की नेकियां चढ़ाएगा, आखिरत में अल्लाह इसे कामयाब कर देगा। लेकिन शैतान जब भी इंसान थका मांदा बिस्तर पर आता है, ये तस्बीह याद नहीं दिलाता, थपक थपक को सुलाता। बल्ला थक गया, बीवी को बोल हाथा दबा दे, पैरा दबा दे, जरा झंडू बाम लगा ले, चुपचाप ओढ़ सो जा, सुला डालता शैतान। इतनी छोटी नेकी भी करने नहीं देता। अरे ये अल्फाज भी हदीस के अल्फाज ही चाहिए। नबी क्या बोल रहे, इतनी जबरदस्त आदत शैतान तुम्हें अमल करने नहीं देता, बिस्तर पर जैसे ही आओगे थपक को सुलाता। आप ट्राई करके देखो, बहुत कम लोग हैं जो ये आदत पर अमल करते हैं। अक्सर लोगों की याद नहीं आता, जैसे ही लेटे नींद के आगोश में शुरू। बाज लोग मोबाइल लेको घुग्गू घूर ले सरका, वो इंस्टाग्राम कते, फेसबुक के रीला कते, यूट्यूब के क्लिपा कते, देख ले को सोती 12-12 1-1 बजे तक। लेकिन एक 10 मिनट बैठ को बिस्तर पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ने नसीब नहीं होती। आज के बाद अमल करेंगे क्या भाई? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 नेकियां आपके नामा अमाल में, 100 गुना माफ, शैतान से हिफाजत का जरिया। हदीस इस तरह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, और यह हदीस सही बुखारी की हदीस 3293 3290 पर 3 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर कोई आदमी सुबह में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये तस्बीह अगर 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब देगा। 100 नेकियां उसके नामा अमाल में अल्लाह चढ़ाएगा, 100 गुना अल्लाह उसके ज़िंदगी से मिटा देगा। इतना ही नहीं, उस दिन अल्लाह शैतान से उसकी हिफाजत का जरिया बना देगा। आजकल लोग जादू हुआ, जिन्नाता तारी हो गए, सिर पर आंग में आ गया, वो हमारी अम्मा कहीं को की हल रही, हमारी भान कहीं को की उछल रही, रात आंख को कैसे कैसे की चीखा मार रही, ये सब ख़त्म हो जाता। सुबह शाम आयतल कुर्सी पढ़िए, सुबह शाम मुआवज़तैन पढ़िए, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़िए, और सुबह में शाम में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा पढ़िए। हर शैतान के फितनों से अल्लाह आपको बचा लेगा। 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, एक गुलाम आज़ाद करने 80,000 रुपये पैसे लगती हैं, 80,000 दिरहम लगती है एक गुलाम आज़ाद करने। ऐसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मतलब आपको 80,000 से अगर 10 गुना को टैली करेंगे, 8 लाख रुपये खर्चा करके 10 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब आपके नाम अमाल में। 100 नेकियां, 100 गुना माफ, और शैतान से हिफाजत। इसी तरह अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम शरीफ 2692 नंबर की हदीस, जो शख्स सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा, क़यामत के दिन इस आदमी से बेहतर किसी का अमल नहीं रहेगा सिवाय उस आदमी के जो इसके जैसा अमल करके आया रहेगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। आप बैठकर पढ़िए, सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 तस्बीह हो जाती है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इतनी तस्बीह 100 मरतबा पढ़ने से इसके उतना बड़ा अजर किसी का नहीं रहेगा सिवाय उसके जो इसके बराबर अमल करके आया रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ 2692 नंबर की हदीस। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो आदमी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह इसके सारे गुनाह मिटा देगा, चाहे इसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना रहे। यह हदीस सही बुखारी 6405 नंबर की हदीस।
100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही जो पढ़ेगा, इसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना रहे, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा। 6405 नंबर की हदीस। लेकिन ये गुनाह सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह सच्ची तौबा के बिना अल्लाह माफ नहीं करता। सगीरा गुनाह इन तस्बीहात की बरकत से अल्लाह माफ कर देगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उम्मे हानी कहती हैं, मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अल्लाह क़यामत के दिन मेरी नेकियों के तराजू को भारी कर दे, कुछ ऐसा अमल बताइए मुझे। उम्मे हानी ने कहा, एक बूढ़ी औरत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कब्बिरिल्लाह मिअत मर्रा, 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहा कर। वहमिदिल्लाह मिअत मर्रा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा कर। वसब्बिहिल्लाह मिअत मर्रा, 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा कर। खैरुन मिन मिअति फरसिन मुलजिमिन मुस्रिमिन फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में लगाम चढ़ाकर घोड़े जो रास्ते में फी सबीलिल्लाह देंगे, उससे ज़्यादा सवाब है 100 मरतबा सुबहान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना। लगाम डालकर दिए गए घोड़ों से ज़्यादा सवाब अल्लाह आपको देगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, 223 नंबर की हदीस। अबू मालिक अल अशरी हदीस के रावी, वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। अभी मैं बता रहा था आपको, सुबहान अल्लाह एक बार कहने का क्या सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कहने का क्या सवाब। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10 बार सुबहान अल्लाह, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार अल्लाह अकबर, 30 बार हुए। 5 नमाजों के बाद पढ़े तो 50 50 50 150 बार हुए। एक बार आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से अदा करोगे, क़यामत के दिन आपके तराजू को, नेकियों के तराजू को भारी कर देगा। सिर्फ एक बार का सुबहान अल्लाह, एक बार का अल्हम्दुलिल्लाह। व सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलउ मा बैन समाई वल अर्द। एक बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी खाली जगह है, इस खाली जगह को नेकियों से भर दिया जाए तो जितनी नेकियां यहाँ समा सकती हैं, इतनी नेकियां आपके नामा अमाल में चढ़ाएगा। ये हदीस जब भी मैं पढ़ता हूँ इतना जी खुश हो जाता मेरा। मिसाल के तौर पर अभी आप पढ़िए सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए आप लोग, माशाअल्लाह। 2 सेकंड नहीं लगे आपको, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहने में 2 सेकंड नहीं लगे। इन 2 सेकंडों में आपको सवाब कितना मिला मालूम? अल्लाह अकबर। ये मस्जिद है, मस्जिद सल्फिया अहले हदीस गोदावरी खनी। ये कोने से वो कोने तक पूरी मस्जिद को गोडान बनाकर राई या रागी के थैले में रख देता हूँ। यहाँ इस मस्जिद के इस हाल में राई या रागी के थैले में जमा देता हूँ। एक 2000 या 5000 थैले इस हाल में माएंगे फॉर एग्जाम्पल। शायद उससे ज़्यादा माती है, उससे कम माती, मुझे नहीं पता। अंदाजे से एक 5000 थैले इस हाल में माएंगे समझो। अब वो राई और रागी को जिंदगी भर गिनले को बैठो आप, कितने हैंगे, आपकी उम्र घट जाती, वो गिनने नहीं होता आपको। एक मामूली हाल में एक 500 थैले, 1000 थैले, 5000 थैले राया रागिया बैठ को गिनने नहीं हो रहा। ज़मीन और आसमान के बीच में कितनी खाली जगह है मालूम? हमारी दुनिया जैसे लाखों करोड़ों गैलेक्सीज फिजा में उड़ रही, हमारी दुनिया जैसे। अगर यहाँ राई और रागियों से भर दिया जाए, कितने अरबों खरबों यहाँ राई और रागी पकड़ेंगे आप सोच भी नहीं सकते। 2 सेकंड सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना कहने से आपके नाम अमाल में इतनी सारी नेकियां हर 2 सेकंड में अल्लाह आपको देता रहेगा। क़यामत के दिन एक एक नेकी को भीख मांगोगे अपने रिश्तेदारों के सामने। आपका सगा रिश्तेदार, बाप हो, भाई हो, बीवी हो, बेटा हो, एक नेकी आपको नहीं देगा। इस दुनिया में इस हदीस पर ईमान रखते हुए हर 2 सेकंड में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़िए। नियत क्या रहना?
یا اللہ زمین و آسمان کے بیچ میں نیکیوں سے اگر بھر دیا جائے، جتنی نیکیاں سمائیں گی اتنی نیکیاں تو میرے نام اعمال میں دے گا، تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 223 نمبر کی حدیث ہے یہ۔ یا اللہ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے عطا کر وہ اجر۔ بے شک ہر 2 سیکنڈوں میں اتنی ساری نیکی آپ کے نام اعمال میں اللہ چڑھائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی آدمی صبح میں 1 مرتبہ سید الاستغفار، شام میں 1 مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لے، اس کا انتقال بھی ہو جائے، بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ پڑھنے والا توحید پرست ہونا شرط ہے، مشرک اور بدعتی نہیں ہونا۔ سید الاستغفار کسے کسے یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی ذرا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ کسے کسے یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو یاد، آپ کو یاد، آپ کو یاد، ماشاءاللہ آپ کو یاد۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11۔ جن کو یاد نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک 4 یا 5 لائن کی دعا ہے، یہ چھوٹی دعا ہے کیا، اتنی بڑی دعا نہیں۔ آپ والتین والزیتون کا سورہ جتنا آپ یاد کر سکتی ہیں، 4 لائن والا وہ تچ، یہ چھوٹی دعا ہے، ایک 4 لائن والی سید الاستغفار۔ آپ کو یاد نہیں ہے، دیکھ کر پڑھیے۔ پڑھنے نہیں آتا آپ سنیے، سید الاستغفار کی دعا کا تو یوٹیوب پہ مارے تو چھکت آ جات۔ سنیے، ڈیلی سنیے، ایک بار صبح میں سنیے، ایک بار شام میں سنیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ 1 ہفتہ 1 مہینہ سنیں گے، زیادہ سے زیادہ سن کو یاد ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ آپ جنت میں لے جانے والی دعا یہ، اگر کوئی فجر میں یہ دعا پڑھ لیا، شام تک اس کا انتقال ہوا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر۔ شام میں یہ دعا کسی نے پڑھ لیا، صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہوا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ڈائریکٹ جنت میں داخل کر۔ ارے جنت دلانے والی دعا جی یہ آج کے بعد پڑھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جتنی نیکیاں، نیک اعمال اللہ کی توفیق سے حدیث کے حوالے سے نمبرات کے ساتھ میں نے بتائے ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو، اور میڈیا کے تھرو سے تمام دنیا والے جو آن لائن پہ دیکھیں گے، سب کو ان نیکیوں پر عمل کرنے اور یہ نیکیاں دوسروں تک پہنچانے کے اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔